بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحج عبادت اور دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ۔ بحار الانوار میں علامہ مجلسی علیہ رحمہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے ماہ ذی الحج کی پہلی تاریخ سے 9 تاریخ تک روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 80 مہینوں کے روزے لکھے گا۔ اس ماہ کی 8 اور 9 اور 10 کو 10 کی شب پہ غسل کرنا سنت موقدہ ہے۔ اس ماہ کی 8، 9 کے دن روزے کا ثواب 60 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 9 ذی الحج یہ وہ دن ہے کہ حضرت امام عالی مقام سرکار ابا عبداللہ الحسین شہید کربلا دشت نینوا حسین ابن علی کی مکہ سے کربلا کی طرف روانگی ہوئی۔ امام حسین کی زیارت پڑھنا اس دن بہتر ہے۔ بالکل اسی طرح ہے کہ جو شخص خود بے نفس نفیس ایام حج میں بیت اللہ کی زیارت اور مکہ معظمہ کی زیارت کے لیے گیا ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کربلا معلیٰ میں امام حسین کی زیارت سے شرف یاب ہوا ہو۔ اس دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد کے برابر ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی 9 ذی الحج میں 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے، 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، 100 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اسی طرح 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو اور اس کے ساتھ 100 مرتبہ صلوات پڑھے تو تمام مہم ترین حاجات اور مہم ترین مقاصد کی برآوری کے لیے نہایت مجرب ہے۔ 10 ذی الحج یہ وہ دن کہ جس دن غسل سنت موقدہ ہے۔ اس دن بھی امام حسین کی زیارت پڑھنا سنت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ شب عید قرباں بعد از نماز مغربین اور نماز عید سے پہلے اور بعد میں ان تکبیرات کا پڑھنا مستحب ہے۔ وہ تکبیرات یہ ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر ما رزقنا من بہیمۃ الانعام والحمد للہ علی ما ابلانا، یعنی اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ بزرگ تر ہے، اللہ بزرگ تر ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ بزرگ تر ہے، اللہ بزرگ تر ہے اور اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ اللہ بزرگ تر ہے، اس نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ اللہ بزرگ تر ہے کہ اس نے ہمیں روزی دی ہے۔ بے زبان چوپایوں میں سے حمد اللہ کے لیے ہے کہ اس نے ہماری آزمائش کی۔ اور قربانی کرنا
روز عید 10 ذی الحج کو سنت موقدہ ہے۔ قربانی 10 کے علاوہ 11 اور 12 تاریخ کو بھی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے لیے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکرا جانوروں میں ہونا چاہیے۔ اگر استطاعت نہ ہو تو ایک قربانی میں کئی افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر استطاعت ہو تو ایک قربانی میں بہتر ہے کہ ایک شخص ہی شامل ہو۔ اسی طرح گھر میں پلے ہوئے جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے۔ قربانی کی کھال کو بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ اونٹ اور گائے کی قربانی مادہ جانور ہو تو بہتر ہے۔ اسی طرح بھیڑ، بکرا اور دمبا نر ہو تو بہتر ہے۔ جانور کا سر، گردن اور سینہ ذبح کے وقت قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ ذبح کرنے والا شخص عاقل یعنی سمجھدار ہو۔ ذبح کرنے والا شخص مسلمان ہو تو بہتر ہے، لیکن اگر مومن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ ذبح کے وقت جانور کا حرکت کرنا ضروری ہے اور مکروہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کیا جائے۔ اسی طرح مکروہ ہے کیا چیزیں کہ جو جانور میں موجود ہیں: آنت، گردہ اور اوجڑی۔ اور دعائے قربانی ہے کہ جب انسان قربانی کے لیے جانور خریدے یا قربان کرنے لگے تو پھر اس طرح کہے: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، بے شک میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ہر شے سے بے تعلق اور فرما بردار بن کر میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میرا حج اور میری زندگی، میری موت جہانوں کے پالنے والے اللہ کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے اسی کا حکم دیا گیا، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تیری طرف سے اور تیرے لیے اور تیرے نام کے لیے میں حاضر ہوں۔ اللہ بزرگ تر ہے۔ اور پھر اس کے بعد جانور کو جب ذبح کرنا شروع کرے تو پھر دعا پڑھے یا یہ کہے، چاہے اردو میں کہے چاہے عربی میں کہے۔ اگر عربی میں کہنا چاہے اپنی طرف سے، اگر قربانی ایک شخص اکیلا خود کر رہا ہے، سارا جانور اپنی طرف سے کر رہا ہے، تو وہ کہے: اللہم تقبل منی، اے اللہ اس کو میری طرف سے قبول فرما۔ اور اگر وہ جانور چند لوگ مل کر قربان کر رہے ہوں تو کہے: اللہم تقبل منا، اے اللہ یہ ہم سب کی طرف سے قبول فرما۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی اور کی طرف سے قربانی ذبح کر رہا ہے تو کہے: اللہم تقبل منہ، اے اللہ یہ اس کی طرف سے قبول فرما۔ اور اگر دوسرے افراد کئی ہوں کہ جن کی طرف سے قربانی ذبح کی جا رہی ہے تو پھر کہا جائے: اللہم تقبل منہم، اے اللہ ان کی طرف سے، ان سب کی طرف سے میں قربانی کو پیش کر رہا ہوں، تو قبول فرما۔ اور بہتر ہے کہ منی، منا، منہو، منہم یعنی میری طرف سے، اس کی طرف سے، ہماری طرف سے، ان سب کی طرف سے کی جگہ نام لے، اپنا یا کسی دوسرے شخص کا یا کئی اشخاص کہ جن کی طرف سے قربانی پیش کر رہا ہے ان کا نام لے
اور پھر کہے اے خدایا یہ میں تیرے راستے میں قربان کر رہا ہوں، بے شک تیری طرف ان کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا مگر ہماری نیت پہنچتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔